ایک زمانہ تھا جب صفوی سلطنت کا طوطی بولتا تھا۔ اصفہان کو نصف جہان کہا جاتا تھا، مگر پھر رفتہ رفتہ وہی سلطنت کمزوری، بدانتظامی اور دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو گئی۔ آج کی قسط میں جانیں گے کہ کیسے ایک عظیم سلطنت بکھر گئی اور اس زوال سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ شاہ عباس اول کے بعد آنے والے صفوی بادشاہ اس کی طرح مضبوط نہ تھے۔ زیادہ تر حکمران نوجوان ناتجربہ کار درباریوں کے زیر اثر ہوتے تھے۔ شاہان صفوی نے جانشینی کے خوف سے اپنے شہزادوں کو قید قتل کرنا شروع کر دیا، جس سے اہل قیادت ناپید ہو گئی۔ یہی قیادت کا بحران سلطنت کے زوال کی پہلی اینٹ تھا۔ بیرونی دشمن جیسے کہ عثمانی سلطنت مغرب سے اور ازبک مشرق سے مسلسل صفویوں پر حملہ آور ہوتے رہے، تاہم سب سے بڑا خطرہ اندر سے آیا۔ 1722 میں افغان قبائل کے رہنما محمود ہوتک نے اصفہان پر حملہ کیا۔ صفوی فوج منتشر تھی اور عوام حکومت سے ناراض۔ اصفہان پر قبضے کے بعد صفوی سلطنت عملاً ختم ہو گئی۔ صفوی سلطنت کی معیشت بھی انحطاط کا شکار ہوئی۔ زراعت متاثر ہوئی، تجارت کمزور پڑی اور درباری کرپشن عام ہو گئی۔ ریاست عوام پر بھاری ٹیکس لگاتی تھی، جس سے بغاوتیں جنم لیتی رہیں۔ پہلے جو ریاست عدل و انصاف کی مثال تھی، وہ ظلم اور لوٹ مار کا گڑھ بن گیا۔ صفویوں کا مذہبی انقلاب، جو کبھی ان کی طاقت تھا، آخر میں جمود اور شدت پسندی میں بدل گیا۔ علم و تحقیق کا زوال آیا اور صرف ظاہری رسوم باقی رہ گئیں۔ یہی وجہ تھی کہ عوام کی وفاداری کم ہوتی گئی اور صفوی حکمران حقیقت سے کٹ گئے۔ 1722 میں افغان حملے کے بعد صفوی سلطنت عملاً ختم ہو گئی۔ اگرچہ بعد میں نادر شاہ نے کچھ علاقوں کو واپس لیا، مگر اصل صفوی طاقت دوبارہ کبھی نہ لوٹی۔ صفوی دور کا خاتمہ ایران میں ایک نئے دور کی شروعات تھی۔ نادر شاہ قاجار اور پھر جدید ایران کی بنیادیں اسی ملبے سے نکلیں۔ صفوی سلطنت کا زوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صرف طاقت ہی کافی نہیں، عدل، قیادت، علم اور عوام کی خوشنودی بھی ریاست کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اگر حکمران ان اصولوں کو بھول جائیں تو تاریخ خاموش نہیں رہتی۔ آنے والی اقساط میں ہم دیکھیں گے نادر شاہ کا عروج اور ایران میں ایک نیا سیاسی نظام۔ تاریخ کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔